آج ویو 360 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا روس یوکرین تنازع پر تاریخی خصوصی اجلاس، کیا جنگ بندی کے لیے اقدامات برابر ہو پائیں گے؟ بائیڈن انتظامیہ کی مالیاتی اداروں کو افغانستان کے ساتھ محدود شرائط پر لین دین کی اجازت، کیا افغان عوام کی مشکلات کم ہو سکیں گی؟ اور آج کے شیروں میں آپ کو ملوائیں گے کوئٹہ کی پہلی مسیحی خاتون اسسٹنٹ کمشنر سے۔ میری والدہ نے میرے والد کے ساتھ مل کر محنت کی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ کے مطابق یوکرین پر روسی حملے کے بعد جان بچا کر ہمسایہ ملکوں میں پناہ لینے والے افراد کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہو چکی۔ روس کی فوج کے یوکرین میں داخل ہونے کے بعد سے اب تک کم از کم 100 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اصل اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پناہ گزینوں کے ادارے کے ہائی کمشنر نے زور دیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر کارروائی کے لیے سلامتی اور رسائی کی ضمانت ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کل روس کے یوکرین پر حملے سے متعلق جنرل اسمبلی کا غیر معمولی خصوصی ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ 1950 کے بعد سے یہ 11واں ایسا موقع تھا جب اس طرح کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس کے لیے اتوار کے روز سلامتی کونسل میں ووٹنگ کرائی گئی تھی۔ نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں۔ نیلوفر، کیا نتیجہ نکلا اس اجلاس کا اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل کیا کہا جا رہا ہے؟ اسد، اس اجلاس میں درجنوں ملکوں کے سفیروں نے روس کے یوکرین پر حملے کو روکنے کے مطالبے کی حمایت کی۔ اجلاس کے جو اسمبلی کے جو صدر ہیں عبداللہ شاہد، ان کا یہ کہنا تھا کہ روس کی فوجی کارروائی یوکرین کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بھی خطاب میں کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یوکرین میں جنگ جو ہے بند ہونی چاہیے، اور آج توقع کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے یوکرین کے اندر انسانی ہمدردی کے لیے اور پناہ گزینوں کے لیے 2 مربوط جو ہے امدادی جو پیکیجز ہیں ان پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روس اور یوکرین کے سفیروں نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اپنے اپنے موقف کو ایک بار پھر دہرایا۔ یوکرین کے سفیر کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین سروائیو نہیں کرتا تو یہ بین الاقوامی جو سلامتی ہے اس کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو روس کے جو سفیر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ روسی اقدامات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جو روسی فوجی ہیں وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ چین جو تھا اس اجلاس میں واحد بڑا اتحادی تھا جو کہ روس کی حمایت میں نظر آیا، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ صورتحال ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے جو کہ چین نہیں چاہتا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آج یا اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین میں روسی جارحیت اور اس کے علاوہ روس کو تنہا کرنے کے لیے ایک اور قرارداد جو ہے اس پر ووٹنگ کی جائے گی۔ جی اسد۔ تو نیلوفر، امریکہ نے ابھی ہم نے دیکھا جو کل خبریں آئیں کہ 12 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ امریکہ کے مطابق وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جو بطور سفارتکار ان کی ذمہ داریوں کے مطابق نہیں تھیں۔ اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، اور واشنگٹن میں کیا خبریں ہیں روس یوکرین معاملے پر؟ اسد، اقوام متحدہ میں جو امریکی مشن ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 12 روسی سفارتکار ہیں یہ انٹیلیجنس آپریٹو تھے اور وہ جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر یہاں امریکہ میں اپنے رہائش کے جو مراعات ہیں اس کا غلط استعمال کر رہے تھے، اور یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے منافی ہے۔ امریکی مشن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جو کارروائی کی ہے یہ اقوام متحدہ کے معاہدے کے مطابق ہے، اور کئی مہینوں سے یہ کارروائی جو تھی وہ زیر غور تھی۔ اور اگر ہم نظر ڈالیں کہ امریکہ کی جانب سے جو پابندیوں کا سلسلہ، مالیاتی پابندیوں کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کل ہی روس کے جو مرکزی بینک ہے اس پر اور اس کے علاوہ روسی غیر ملکی سرمایہ کاری فنڈ کے ساتھ لین دین پر جو ہے پابندی عائد کر دی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے جو سینئر عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے روس کی حکومت کے جو اربوں ڈالر کے ذخائر ہیں اس کو یعنی
उसकी कदर बढ़ाने या यूक्रेन की जो के अंदर जो रूसी जारहियत है उसके लिए फ़ंडिंग को रोकने में मदद मिलेगी और रूस पर जो है मज़ीद दबाव पड़ेगा। एक और ख़बर जो इस वक्त सुर्खियों में है वो ये है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को तजवीज़ दी है कि वो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई ज़ोन का नफाज करे, लेकिन वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ये कहा है कि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी नफाज होता है या ऐसा कोई भी इक़दाम होता है तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त रूस के साथ फ़ौजी जो जारहियत है उसका आमना सामना होगा। ये रूस के साथ बराह रास्त फ़ौजी जो तनाज़े है उसके मुतरादिफ है और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया नीलोफर मोगल आपका। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की तरफ से जिस तरह की इस वक्त अपील हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, नीलोफर उसका भी हमें जिक्र कर रही थी और बता रही थी। रूस का यूक्रेन पर हमला, कोविड और मईशत वो मौज़ूआत हैं जिन पर तवक्को है कि सदर बाइडन आज कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ज़्यादा तवज्जो देंगे। तजज़ियाकारों का कहना है कि यह सालाना रिवायती सदारती खिताब एक गैर मामूली वक्त में हो रहा है। डिटेल जानते हैं इरम अब्बासी से। आईनी तौर पर अमरीकी सदर को हर साल ये खिताब कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से करना होता है। जो बाइडन भी यही करेंगे, गो कि वो इससे कबल कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब कर चुके हैं। इस साल का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब खास तौर से एक मुश्किल वक्त पर हो रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि मंगल की रात को होने वाले अपने इस खिताब के दौरान सदर बाइडन मुमकिना तौर पर यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में बात करेंगे और आलमी मामलात पर अपना वसीतर नजरिया पेश करेंगे। इस वक्त जंग जारी है, लिहाजा मैं कोई पेशगोई नहीं कर सकती कि स्टेट ऑफ द यूनियन में इस पर क्या बात होगी। जहाँ तक इसका ताल्लुक सदर की खारजा पॉलिसी के बारे में नुक्ता नज़र से है, आप जानते हैं कि सदर ने आलमी स्टेज पर अमेरिका को वापस लाने के अज़्म के साथ इंतखाब लड़ा था। वो दौर वापस लाना चाहते थे जहाँ दुनिया भर के दीगर आलमी रहनुमा अमरीकी वादों पर भरोसा कर सके, और आपने पिछले चंद माह में जो देखा है वो सदर की जानिब से अपने नज़ाइम को पूरा करने के इक़दामात ही हैं। पिछले हफ्ते सदर बाइडन ने यूक्रेन में बढ़ते हुए बहरान पर कई तकरीर की हैं। ताहम जब सदर बाइडन उस इशू पर बात करेंगे जो उनके मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उन्हें अमरीकियों की जानिब से सियासी बुनियादों पर मुनक़सिम रद्द अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हमें किसी बैनुल-अक़वामी बहरान का सामना होता है तो मुल्क आम तौर पर सदर के पीछे खड़ा होता है। अगर आप टकर कार्लसन जो एक क़दामत पसंद मुबस्सिर हैं उनको देखते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं, या जानते हैं कि कांग्रेस में बहुत से रिपब्लिकन्स क्या कह रहे हैं, तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि सदर को आबादी के एक बड़े हिस्से की हिमायत नहीं मिलेगी। अब ग्रोही बुनियादों पर तकसीम मौजूद है, हत्ता कि उन मामलात पर भी जो अमरीकी कौमी सलामती को मुतासिर करते हैं। सदर इस खिताब को अपने अंदरूनी एजेंडे और उन बिलों को पेश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो वो कांग्रेस से मंजूर करवाना चाहते हैं। और ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक हिस्टोरियन जेरेमी स्टूरी का कहना है कि स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब में हर सदर से एक मौजू का अहाता करने की तवक्को की जाती है। हर सदर मईशत पर तबसरा करते हैं क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि मईशत की हालत ऐसी है कि हम मजीद अमीर हो रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। वाहिद मौका जब सदूर मईशत के बारे में बात नहीं करते वो तब होता है जब हम खुद हालत जंग में होते हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब की वजह से और मुमकिना मुजाहरों के पेश नज़र कैपिटल पुलिस का कहना है कि उसने वाशिंगटन में अहम मकामात पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है। पेंटागन का कहना है कि 7 मार्च तक उसने 400 DC नेशनल गार्ड्स के दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी है। कनाडा के दारुल हुकूमत को कई हफ्तों तक मफलूज करने वाले कोविड की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरों से मुतासिर होकर यहाँ अमेरिका में भी ट्रक ड्राइवर्स ने कोविड की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया था। पीपल्स कॉन्वॉय या लोगों के काफिले के मुंतज़मीन का कहना है कि उनका मकसद मेशत को बहाल करना और मुल्क को दोबारा खोलना है। ताहम ट्रक ड्राइवर्स और दीगर ग्रुप्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों की तफसील वाज़ेह नहीं है और ना ही यकीनी है। एक चीज़ जो यकीनी है वो ये है कि खिताब के दौरान अमेरिका और बेशतर दुनिया गौर से सुन रही होगी कि सदर क्या कहना चाहते हैं। अनीता पोवल के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। तालिबान की तरफ से काबुल के कई रिहायशी इलाकों में घर घर तलाशी का सिलसिला गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी है। तालिबान ने इसे समाज दुश्मन अनासर की निशानदेही करने का अमल कहा है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस तलाशी मुहिम का दिफा करते हुए कहा कि इससे काबुल में रहने वालों के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन इत्तलाआत की तस्दीक भी की कि उनकी हुकूमत ने अमरीका और दीगर ममालिक की जानिब से अफ़गान बाशिंदों के इनखला पर पाबंदी लगा दी है।
دوسری جانب امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ نے مالیاتی اداروں اور دیگر کاروباری اداروں کو یقین دلایا ہے کہ طالبان پر امریکی پابندیوں کا مقصد افغانستان کے ساتھ تجارت میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ پاکستانی اور افغان تاجروں اور اقتصادی ماہرین نے افغانستان کے ساتھ تجارتی اور مالیاتی لین دین کی اجازت دینے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس سے ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ڈاکٹر اسفندیار میر۔ ڈاکٹر میر، طالبان کی طرف سے گھر گھر تلاشی کا عمل اور افغان باشندوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی، یہ اقدامات کیا ظاہر کرتے ہیں؟ طالبان کا تو کہنا ہے کہ ان کا مقصد سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے۔ جی دیکھیں، افغانستان کی صورتحال میں ایک طرح کا ایک ڈارک ٹرن آ رہا ہے۔ اس کا خدشہ اینالسٹ کو بہت عرصے سے رہا ہے کہ چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں، لیکن اب ایسے ظاہر ہو رہا ہے فائنلی کہ طالبان ایک طرح کی ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کو سولیڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں۔ میرے خیال میں یہ جو ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ ہے یہ بینائن نہیں ہے، یہ صرف سماج دشمن عناصر کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں طالبان شاید اپنے سیاسی حریفوں کی بھی تلاش کر رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی کر رہے تو کابل میں عام تاثر یہی پایا جا رہا ہے کہ جن گھروں میں طالبان آ رہے ہیں، اگر وہاں سے کسی فورن این جی او کا کوئی کنیکشن نکل آئے یا پھر کوئی پرانا کسی امریکی ادارے کے ساتھ کام کرنے کا کوئی ثبوت نکل آئے، تو ان کے خلاف پینلٹیز ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خاصا خوف فیل کریں گے۔ ساتھ میں جو آپ نے یہ دوسرا اعلان مینشن کیا طالبان کا کہ ملک سے باہر جانے کے اوپر پابندی ہوگی، اس پہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب شاید اپنی اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا واک بیک کر رہے تھے، لیکن اوور آل میں یہ کہوں گا کہ جو جس طرح کی پالیسیز طالبان لے کر چل رہی ہیں اس سے افغانستان میں اتھارٹیرینزم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو طالبان پر پابندیوں کے باوجود امریکہ کا افغانستان کے ساتھ تجارت اور مالیاتی لین دین کی اجازت دینا، کہاں تک ریلیف ملے گا افغان عوام کو اس سے؟ میرے خیال میں ملے گا۔ اس کے نتیجے میں جو اقتصادی ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی۔ دیکھیں، افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے لیے فائنینشیل سسٹم، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، کراس بارڈر ٹریڈ ہو یا پھر ایون جو افغانستان کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے کوئی پیسے وغیرہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر سے بھیجے جا سکیں، تو یہ کنیکشن بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو جنرل لائسنس ایشو کیا ہے یو ایس ٹریجری نے، اس نے جو انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ فائنینشیل ادارے ہیں ان کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز لفٹ کی ہیں۔ بہرحال ابھی بھی خدشہ ہے کہ شاید پورے طریقے سے جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پائے گا۔ ویسٹ میں جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کو بہت کنسرن ہے کہ کہیں غلطی سے پیسے غلط اکاؤنٹس میں نہ چلے جائیں یا غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، جس کے نتیجے میں ان کی ریپوٹیشن پر ڈیفینیٹلی حرف آئے گا۔ ابھی اگر ہم ریجنل ڈیولپمنٹس دیکھیں ڈاکٹر میر، تو پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق افغانستان کے معاملے پر پڑوسی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس چین میں ہوگا اور روس بھی اس میں شریک ہوگا۔ تو یوکرین پر حملے کے بعد کیا روس، چین اور دوسرے ملک طالبان کے حوالے سے کوئی نیا موقف اختیار کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ایسا موقف جو امریکہ اور دوسرے اتحادیوں سے مختلف ہو؟ لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا امریکہ اور روس ملیں گے، اس میٹنگ میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ جو امریکی حکام ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے اور اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ دوسری طرف سے روسی حکام آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ جو روسی حکام کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ میرا اندازہ ہوگا کہ ابھی تک انہوں نے اس معاملے پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس انگیجمنٹ کو جاری رکھیں، کیونکہ روس کا افغانستان میں کافی زیادہ کنسرن ہے۔ روس کو لگتا ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ انکلوسیو نہیں ہے، وہاں پہ انسٹیبلٹی بہت آسانی سے بڑھ سکتی ہے جو سینٹرل ایشیا میں آ سکتی ہے، جس کا انہیں خدشہ ہے، اور اس جنگ کے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈپلومسی کو ترجیح دیں۔ تو یہ آئی تھنک یہ میٹنگ تو ہوگی ان ڈپلومیٹس کے ساتھ، لیکن اس میں سے نکلے گا کیا یہ تو آئی تھنک اس کو کہنا مشکل ہے۔ ایون اچھے وقتوں میں ان ممالک کے بیچ میں کنسنسس اور کوآرڈینیشن ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی، تو
تو اب جب اتنی ریجنل ٹینشنز اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز بڑھ گئی ہیں امریکہ روس کے بیچ میں، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ رسپانس، ڈپلومیٹک ملٹی لیٹرل رسپانس بہت مشکل ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میر آپ کا۔ ڈاکٹر اسفندیار میر ہمارے ساتھ تھے USIP سے، اور ہم بات کر رہے تھے ان سے کہ کس طرح سے جو سچویشن ہے افغانستان میں وہ اس وقت شیپ اپ ہو رہی ہے، اور آن ورڈز جو نئے ڈائلاگز ہو رہے ہیں، نئے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہوں گے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت لڑکی ماریہ شمون اپنے شہر کی انتظامیہ میں شریک ہو گئی ہیں۔ ماریہ نے مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو کر صوبے کی پہلی مسیحی اسسٹنٹ کمشنر بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان کی کہانی بتا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضی ظاہری۔ یہ ماریہ شمون مسیح ہیں جو بلوچستان میں پہلی مسیحی خاتون اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئی ہیں۔ گھر میں خوشی کا سما ہے اور خصوصی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں بلوچستان کی پہلی مسیحی اسسٹنٹ کمشنر ہوں، اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے قوم کے لوگوں نے، میرے چرچ کے لوگوں نے، میرے کمیونٹی نے مجھے اس قدر زیادہ محبت اور چاہت دکھائی ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ ماریہ شمون نے سرکاری تعلیمی اداروں سے مشکل مالی حالات میں تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ 2 بار قبل بھی صوبائی سول سروس کے امتحان میں حصہ لے چکی تھی، مگر اس بار کامیابی ان کا مقدر بنی۔ زیادہ تر میں گورنمنٹ کالجز میں، گورنمنٹ سکولز میں ہی پڑھی ہوں، اچھی ٹیوشن نہیں لے سکتی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر سیلف اسٹڈی کی ہے۔ میرے والد چونکہ QDA میں ایک ڈرائیور تھے اور ہم 8 بہن بھائی تھے، تو کیونکہ ہم زیادہ بہن بھائی تھے تو ان کے خرچہ افورڈ کرنا یہ ایک مشکل سی بات لگتی تھی، کیونکہ ایک ڈرائیور کی اتنی سیلری نہیں ہوتی۔ میری والدہ نے میرے والد کے ساتھ مل کر محنت کی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ ماریہ ایسے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ثابت ہونا چاہتی ہیں جو کم وسائل سے دل برداشتہ ہو کر تعلیمی میدان میں کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی اسکولنگ میں نہیں ہے، اچھی اسکولنگ نہیں حاصل کی انہوں نے، یا اچھی اکیڈمیز یا اچھے ٹیچرز ان کے پاس نہیں ہیں، تو میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ چلے جن کے پاس کے ہیں وہ شاید آپ سے جلدی کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ کا کامیاب ہونا ضرور ہے۔ تو کبھی بھی حالات کو بہانہ نہ بنائیں، اسکولنگ کو بہانہ نہ بنائیں۔ اگر میں کر سکی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کو، اپنے ارادوں کو بلند رکھیں۔ ماریہ کے مطابق سول سروسز میں ملنے والی یہ کامیابی ان کے عوامی خدمت کے سفر کا آغاز ہے۔ مرتضی ظہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، گیتی آرانی، مرتضی ظہری۔ نیو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے ادارے CDC کے مطابق امریکہ میں منشیات سے ہر سال اموات کی شرح بہت زیادہ ہے۔ یہ اموات اس شرح سے بہت زیادہ ہیں جو کہ گن وائلنس یا ٹریفک حادثات میں ہوتی ہیں۔ کس طرح سے آن ورڈز یہ سلسلہ چل سکتا ہے اور اس وقت سچویشن ہے کیا، یہ ڈرگز آتے کہاں سے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
حالیہ برسوں میں امریکہ میں منشیات سے ہونے والی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تازہ جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق جون 2020 سے مئی 2021 تک اندازاً 1,04,000 افراد بیشتر فینٹنل جیسی منشیات کی اوور ڈوز کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر کام کرنے والے ڈاکٹر اس تباہی اور بربادی کے شاہد ہیں جو یہ منشیات پھیلا رہی ہیں۔ ہم یہاں منشیات کی وبا میں مبتلا بہت سے مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے مریض نشہ آور ادویات کے لیے ڈاکٹری نسخہ چاہتے ہیں۔ ایسے مریض بھی جو نشے کی زیادہ بڑی مقدار لینے کے بعد لائے جاتے ہیں، اور یہ کیسز میرے لیے بہت ہی دل توڑنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار یہ مریض اس لت سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتے۔ سنتھیٹک منشیات کو تیار کرنا مقابلتاً آسان اور سستا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت سب سے زیادہ ہلاکت خیز بن جاتی ہیں جب انہیں استعمال کرنے والے کو صحیح طور پر علم ہی نہیں ہوتا کہ ان منشیات میں ہے کیا۔ مثال کے طور پر فینٹنل کی ایک بہت ہی چھوٹی ڈوز کو جب ہیروئن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس سے اوور ڈوز کا امکان کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی تقریباً تمام منشیات امریکہ سے باہر تیار کی جاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر چین سے آتی ہیں، پھر میکسیکو کے راستے امریکہ پہنچتی ہیں۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے منشیات کا بحران مزید بگڑ گیا ہے۔ گروپس ریکور ٹوگیدر نامی تنظیم امریکہ کی 15 ریاستوں میں کام کر رہی ہے، جو مریضوں کو اس لت سے نکلنے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ جوہانا ریاست انڈیانا میں منشیات سے بحالی کے پروگرام کا حصہ ہے، اور گروپس ریکور ٹوگیدر نامی پروگرام میں حصہ لینے والے 10,000 مریضوں میں سے ایک ہیں۔ I lost my sister. My sister had epilepsy. میری بہن مجھ سے جدا ہو گئی، اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے اور اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ میری غلطی ہے اور شاید منشیات میرا یہ درد دور کر سکتی ہے، اور میں ہائی ہونا چاہتی تھی۔ جس جذبے نے مجھے اس لت سے نکالا وہ میری بیٹی تھی۔ میں اسے واپس لینا چاہتی تھی، وہ میری بہتر ہونے کی خواہش کی وجہ تھی۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہو کر رہے گا، اور میں ان دروازوں سے باہر نکل آئی، اور اس عمل نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا۔ امریکہ میں منشیات کے بدتر ہوتے ہوئے بحران کی جانب 2000 کی دہائی میں قومی توجہ مبذول ہونا شروع ہوئی تھی۔ 2017 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منشیات کے بحران کو صحت کی ایک ہنگامی صورتحال قرار دیا۔ گزشتہ برس دسمبر میں صدر بائیڈن نے بھی اسے ایک نیشنل ایمرجنسی سے تعبیر کرتے ہوئے امریکہ کے محکمہ خزانہ کو ایسے غیر ملکی افراد کے خلاف تعزیرات عائد کرنے کی کھلی آزادی دی جو غیر قانونی منشیات اور دیگر ڈرگز کی عالمی تجارت میں ملوث ہوں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی میڈیکل کمیونٹی بھی ایسے افراد کی مدد کے لیے متحرک ہو گئی جو پہلے سے نشے کی لت کا شکار ہیں۔ ہم نے کلینکس کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا۔ ایک بار مریضوں کا معائنہ کرنے کے بعد ہم انہیں کاؤنسلنگ، گروپ تھراپی یا جس کسی بھی انہیں لت سے نکلنے میں کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہو اس کے لیے ان میں سے کسی کلینک میں بھیجتے ہیں۔ منشیات کی لت اور اس کے بحران کے خلاف کام کرنے والے کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ہر سال منشیات کی اوور ڈوز کی قیمت $1 ٹریلین کے لگ بھگ ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ عوام کی صحت، قومی سلامتی اور امریکی معیشت کے لیے ایک واضح خطرہ ہے۔ لیلیا انیسمووا کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق گزشتہ 2 ہفتے میں امریکہ بھر میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی شرح میں 62% کمی آئی ہے۔ واشنگٹن میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے یعنی CDC نے اپنی نئی گائیڈ لائنز میں کہا ہے کہ اب ماسک پہننا اور سماجی دوری رکھنا صرف ان علاقوں میں ضروری ہے جہاں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے آج صدر بائیڈن کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے وقت ایوان کے اندر ماسک مینڈیٹ ختم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے نیو یارک سٹی نے 7 مارچ سے سرکاری اسکولوں میں ماسک پہننے کی شرط کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس کی کم شرح کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں اسکولز میں ماسک پہننے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں 45 سے زیادہ ریاستیں لازمی طور پر ماسک پہننے کی شرط ختم کر چکی ہیں، جبکہ کچھ ریاستوں میں ویکسینیٹڈ افراد پر ماسک کی شرط لاگو نہیں ہوتی۔ تاہم امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC کے علاوہ 5 ریاستوں میں ماسک پہننا اب بھی ضروری ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔